فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 31ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 437۔ بیان جاری تھا ابو الفضل العباس کی شجاعت کا۔ عنوان ہے ابن شعثہ۔ ایک دن صفین کے میدان میں 15 یا 17 سال کا ایک نقاب پوش جوان علی کی فوج سے باہر آیا اور اس نے مبارز طلب کیا۔ چونکہ اس جوان کے انداز سے ہیبت اور بہادری نمایاں تھی، اس لیے امیر شام کی فوج سے کوئی نہ نکلا۔ امیر شام نے ایک نامی پہلوان ابن شعثہ سے کہا کہ تم اس جوان کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے جواب میں کہا، مجھے اہل شام 10,000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں۔ میرے 7 بیٹے ہیں، ایک کو بھیجتا ہوں کہ اسے قتل کر دے۔ ابن شعثہ نے یک کے بعد دیگرے اپنے 7 بیٹے میدان میں بھیجے اور اس نقاب پوش نوجوان نے سب کو قتل کر دیا۔ ابن شعثہ خود مقابلے کے لیے نکلا۔ نقاب پوش جوان نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے میدان میں آنے کی ہمت نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس جوان کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جب جوان کی نقاب اتاری تو پتہ چلا کہ ابو الفضل العباس ہیں، اور یہ روایت ہے کبیرت احمر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 پہ۔ اگلا عنوان ہے مارد بن صدیف تغلبی۔ تحقیقاً یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعہ ترتیب واقعات میں کس وقت پیش آیا، لیکن شاید یہ قریب با حقیقت ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کے بندوبست کا حکم دیا تھا اور ابو الفضل فوج یزید کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ بعض مقاتل کے حوالے سے فاضل بیر جندی نے تحریر کیا کہ ابو الفضل 10,000 کے لشکر پر اکیلے تلوار سے حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے، میں وہ ہوں کہ ہنگامہ جدال میں فرزند علی کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، جن کا ایک نام حیدر ہے۔ اے منکرو، ہمیں اچھی طرح پہچان لو اور جان لو کہ سورہ حمد کی اطرت اور سورہ بقرہ کی آل کون ہے۔ اے منکروں، اب ہمارے مقابلے پر رکو، اطرت حمد اور آل بقرہ کے مقابلے پر۔ راوی کا بیان ہے کہ مارد بن صدیف تغلبی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور منہ پر تماچا مار کر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے منحوس لوگو، اگر تم مل کر ایک ایک مشت خاک بھی اس جوان پر ڈالتے تو تم اسے ہلاک کر دیتے، لیکن تم سب ذلت میں مبتلا ہو۔ پھر اس نے بلند آواز سے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت کی ہے اور اس کے حلقہ اطاعت میں ہے وہ میدان سے ہٹ جائے اور جنگ سے باز رہے۔ اب میں اس جوان سے لڑنے جاؤں گا جس نے ہمارے بہادروں کو خاک میں ملا دیا۔ پہلے میں اسے قتل کروں گا اور پھر اس کے بھائی حسین کو اور اس کے باقی ماندہ اصحاب کو قتل کروں گا۔ اس موقع پر شمر اور مارد میں کچھ نوک جھوک ہوئی۔ پھر شمر نے فوجی دستوں کو اشارہ کیا کہ جنگ روک دو۔ مارد نے زرہ پہنی، خود اپنے سر پر رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لمبا نیزہ تولتا ہوا ابو الفضل کے مقابلے کے لیے لشکر سے باہر آیا۔ قریب پہنچ کر اس نے ابو الفضل کو مخاطب کیا کہ اے نوجوان، اپنے اوپر رحم کرو اور تلوار کو نیام میں رکھ لو اور لوگوں سے سلامتی کا رویہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے سلامتی پشیمانی اور ندامت سے بہتر ہے۔
اس وقت اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں رحم ڈال دیا ہے، اگر تم نصیحت کو سمجھو تو میں نے نصیحت کر دی۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے: میں نے نصیحت کر دی، اگر تم اسے قبول کرو تو تمہیں میری شمشیر براں سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے تم کو جوان دیکھ کر تم پر رحم کھایا، اور یہ بات بھی ہے کہ مجھ جیسا بہادر کسی جوان سے مقابلہ نہیں کرتا۔ تم اطاعت کرو گے تو عیش کی زندگی گزارو گے، ورنہ تم یقینی بلا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جناب ابوالفضل نے اس کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا: بظاہر تو تیری باتوں میں وزن اور حسن ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تیری پرہیلا باتیں تیز ہواؤں کی زد پر ہیں، اور تو اپنے مکر کا بیج اس میں ڈال رہا ہے جو سخت چٹان کی طرح ہے۔ تیرا کلام اس سراب کی طرح ہے، اگر کوئی اس کی طرف جائے تو اسے ایک ویران زمین نظر آئے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں، تو یہ بہت دور کی بات ہے اور بہت ہی مشکل ہے۔ اے دشمن خدا اور رسول، میں بہادروں سے لڑنے کے لیے، جنگ میں استقامت کے اظہار کے لیے اور شہ سواروں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ تو جس شخص میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ اپنے حریف سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ تم پروائے ہو کیا میری رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، حالانکہ میں ان کے شجرے سے پیوستہ ایک شاخ ہوں اور انہی کی نورانی ماہیت کا ایک پرتو ہوں، اور جو اس شجرے سے ہوگا وہ نہ باطل کی اطاعت قبول کرے گا اور نہ تلواروں سے ڈرے گا۔ میں علی کا فرزند ہوں، میں حریفوں کے مقابلے سے عاجز نہیں ہوں۔ میں نے چشم زدن کے لیے بھی شرک نہیں کیا اور نہ احکام رسول اللہ کی مخالفت کی۔ میں رسول سے ہوں، اس لیے کہ پتہ درخت سے ہی ہوتا ہے اور شاخیں جڑوں پر ہی قائم رہتی ہیں۔ اب تم اپنی امید کو قطع کر لو، اور میں ان میں نہیں جو زندگی سے مطمئن اور موت سے خائف رہتے ہیں۔ اب سنجیدہ ہو جاؤ اور بے فائدہ باتیں مت کرو۔ اللہ کی نگاہ میں کتنے چھوٹے اور کم سن لوگ بڑے بوڑھوں سے بہتر ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ نے مارد کے قوافی میں اشعار پڑھے: زمانے کے ظلم و جور پر اور اس کی موت پر صبر کرو جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ خبردار مت گھبراؤ، اس لیے کہ فنا تو ہر شے کے لیے ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ تم جیسا شخص ڈرے یا گھبرائے۔ اگرچہ زمانے نے مجھ پر اپنے بہت تیر چلائے اور اجتماع کو متفرق کر دیا، لیکن ہمارے ساتھ ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں کہ کم سنوں نے بڑوں کو تہ تیغ رکھ لیا ہے۔ جناب ابوالفضل کا کلام سن کر وہ شدت غیظ سے آپ پر حملہ آور ہوا۔ ابوالفضل العباس نے اسے آنے دیا۔ جب اس نے قریب آ کر آپ کو نیزہ مارنا چاہا تو آپ نے نیزے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس جھٹکے سے وہ زمین پر گرتے گرتے سنبھل گیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر نیزہ چھوڑ دیا اور تلوار نکال لی۔ ابوالفضل العباس نے کہا: اے دشمن خدا، مجھے خدا سے یہ امید ہے کہ تجھے تیرے ہی نیزے سے قتل کروں گا۔ وہ گھوڑا بڑھا کر ابوالفضل پر حملہ آور ہوا۔ ابوالفضل نے اس گھوڑے کی پشت پر نیزہ پیوست کر دیا۔ گھوڑا بھڑکا تو مارد زمین پر آ گیا۔ شبر نے آواز دے کر اس سے کہا: مت گھبراؤ، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مدد کے لیے جاؤ۔ تاویہ، ایک شخص تاویہ نامی گھوڑا لے کر مارد کی طرف چلا تو مارد نے کہا: تاویہ کو جلدی لاؤ۔ وہ شخص تیزی سے گھوڑا لے کر مارد کی طرف چلا۔ ابوالفضل العباس نہایت سرعت سے اس کے پاس پہنچے اور اسے نیزہ مار کر ہلاک کر دیا اور خود تاویہ پر سوار ہو گئے۔ مارد نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ میرا گھوڑا چھینا گیا اور میں اپنے ہی نیزے سے ہلاک ہو رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا ننگ اور عار ہے، کچھ لوگ اس کی مدد کو چلے۔ اس دوران مارد نے ابوالفضل سے کہا: میرے ساتھ نیک سلوک کرو، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ابوالفضل نے کہا: تم اب بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو۔ پھر اسی کے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ جب ابوالفضل واپس چلے تو شمر نے کہا کہ یہ تاویہ تمہارے بھائی حسن کا گھوڑا جو ان سے ثابت مدائن میں چھینا گیا تھا۔ اور یہ روایت اسرار الشہادہ صفحہ نمبر 169، ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 اور 87، کبیرت احمر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27، فرق اور تفاوت کے ساتھ ان سب میں موجود ہے۔
اس واقعے کے علاوہ بھی عبداللہ بن عقبہ غنوی اور صفان بن ابطحہ نے سے جنگ کے واقعات آپ کی مفصل سوانح عمریوں میں مذکور ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 441، عنوان ہے یزید کا تعجب۔ بعض مصنفین نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب کربلا میں لوٹے جانے والے اسباب یزید کے سامنے پیش ہوئے تو اس میں ایک علم بھی تھا جو پورا تیروں اور تلواروں سے چھلنی تھا، فقط وہ جگہ محفوظ تھی جہاں سے علم کو تھاما جاتا ہے۔ یزید کے دربار کے لوگ اسے دیکھ کر حیرت میں تھے۔ یزید نے پوچھا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس کو بتلایا گیا کہ یہ ابو الفضل کے ہاتھ میں تھا۔ یزید حیرت کے عالم میں کہنے لگا، اس میں قبضے کی جگہ کے علاوہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں۔ پھر کہنے لگا، اے عباس، تم نے اپنی فداکاری سے ہر الزام اور طعنے کو دور کر دیا۔ ایک بھائی کی اپنے بھائی سے وفا اسی کا نام ہے۔ یہ روایت ہے بحوالہ دین و تمدین محمد علی ہومانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پر۔ اگلا عنوان ہے شہادت۔ علامہ مجلسی نے بعض کتب کے حوالے سے تحریر کیا کہ ابو الفضل عباس امام حسین علیہ السلام کی تنہائی اور غربت کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا مجھے اجازت ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر شدت سے گریہ کیا اور پھر ارشاد فرمایا، تم میرے علمبردار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر پرگاندہ ہو جائے گا۔ ابو الفضل عباس نے عرض کی، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے اور زندگی سے سیر ہو چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے ان منافقین سے انتقام لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس تم ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا مطالبہ تو کرو۔ اور یہ روایت ہے سید الشہداء کی نگاہ میں اکیلے ابو الفضل عباس پورا لشکر ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں صفحہ نمبر 41 پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو الفضل عباس پورے جاہ و جلال سے میدان میں آئے اور ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن سعد، یہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھیوں، بھائیوں اور امزادوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں اور وہ لوگ اتنے پیاسے ہیں کہ ان کے دل اور جگر پیاس سے جل گئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یعنی امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے روم یا ہندوستان کی طرف نکل جانے دو اور میں حجاز اور عراق کو تمہارے لیے چھوڑتا ہوں اور تم سے شرط کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تم سے محاسمہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ ابو الفضل کا یہ خطاب سن کر پورا لشکر خاموش تھا۔ کچھ ندامت و پشیمانی کا اظہار کر رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، لیکن جواب کسی نے نہ دیا۔ اتنے میں شمر اور شبس بن ربیع نے لشکر سے نکل کر ابو الفضل عباس کی طرف آئے اور کہا کہ اے فرزند ابو تراب، اگر پوری دنیا پانی سے بھر جائے اور وہ ہمارے قبضے میں ہو، جب بھی ہم اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دیں گے، مگر یہ کہ یزید کی بیعت میں داخل ہو جاؤ۔ جناب ابو الفضل یہ سن کر واپس آ گئے اور صورتحال امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیان کر دی۔ اس پر آپ نے شدید گریہ فرمایا۔ اسی دوران بچوں کی العطش کی سزائیں ابو الفضل کے کانوں میں آئیں۔ آپ ان آوازوں کو سن کر بیتاب ہو گئے اور آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے آقا، میں اپنی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پانی ان بچوں کے لیے مہیا کر دوں۔ اور یہ روایت ریاض المصائب صفحہ نمبر 314، مہیج الاحزان صفحہ نمبر 184، واقعہ الایام صفحہ نمبر 550 پر موجود ہے۔ بعض مقتل نگاروں کے مطابق ابو الفضل العطش کی آوازوں سے تو متاثر تھے ہی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو ان کے لیے بہت دلدوز تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ خیمے جس میں مشکیزیں رکھے جاتے ہیں، اس کی ٹھنڈی اور نم زمین پر بچے اپنے شکم رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ روایت الواقع والحوادث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف نکل چلے۔ اس وقت آپ یہ رس پڑھ رہے تھے،
اگر موت نعرہ زن ہو تو میں موت سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ میں بہادروں کو زمین میں سلا دوں۔ میرا نفس محمد مصطفیٰ کے نفس کا محافظ ہے۔ میں عباس ہوں جس کے پاس سقائی کا عہدہ ہے۔ حریف سے ملاقات کے وقت مجھے موت کا خوف نہیں۔ رجز پڑھتے ہوئے آپ نے فرات کا رخ کیا۔ گھاٹ کا پہرا دینے والے 4000 سپاہیوں نے آپ کو آتے دیکھ کر پیش قدمی کی۔ ابو الفضل عباس نے تلوار کھینچی اور اس شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ کبھی مینما کو میسرا پر پلٹ دیا اور کبھی میسرا کو مینما پہ پلٹ دیا۔ اس حملے میں آپ نے 80 افراد کو قتل کیا۔ اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے: میں پورے اطمینان قلب سے ان لوگوں سے جنگ کر رہا ہوں اور احمد مجتبیٰ کے نواسے کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں تم پر شمشیر براں چلا رہا ہوں، تمہیں اپنے آقا سے جنگ کرنے سے روک دوں۔ میں حسین کا چاہنے والا عباس ہوں اور میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جو خدا کے تائید یافتہ تھے۔ آپ کا یہ جملہ اتنا دہشت ناک تھا کہ یزید کے سپاہی پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ آپ نے گھاٹ پر پہنچ کر گھوڑے کو فرات کے پانی میں اتار دیا، پھر جھک کر چلو میں پانی لیا اور اسے دوبارہ نہر میں پھینک دیا۔ اس صورتحال کے بارے میں ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ ابو الفضل عباس پانی پینا چاہتے تھے، لیکن حسین اور اطفال حسین کی پیاس کا خیال آتے ہی اسے پھینک دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو وصیت کی تھی کہ حسین کے پیاسے ہوتے ہوئے تم پانی نہ پینا۔ اس وصیت کے ہوتے ہوئے پانی پینے کا ارادہ بھی آپ کی شان کے منافی ہے۔ آپ نے چلو میں پانی لے کر پانی پر اپنا اقتدار دکھلایا اور اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور نہر سے واپس چلے۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ رجز تھا: اے نفس حسین کے بعد باقی رہنا بیکار ہے، ان کے بعد زندہ نہ رہنا۔ حسین موت کا جام پیے اور تم ٹھنڈا پانی پیو۔ دیکھو یہ دینی کام نہیں ہے اور نہ سچا یقین رکھنے والوں کا کام ہے۔ اس دوران بھاگے ہوئے سپاہیوں نے واپس آ کر آپ کا راستہ روک لیا اور ابن سعد کے پورے لشکر نے دائرہ بنا کر آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ ابو الفضل عباس مسلسل تلوار چلا رہے تھے اور سپاہی کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ایک کھجور کے درخت کے پیچھے سے زید بن ورقہ نے نکل کر حکیم بن طفیل تائی کی مدد سے آپ پر تلوار چلائی، جس سے آپ کا دہانا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزے کو بائیں کندھے پر رکھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ آپ لوگوں کو قتل کرتے جاتے تھے اور رجز پڑھتے جاتے تھے: خدا کی قسم، اگرچہ تم نے میرا دہانا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت ہی کروں گا اور اس امام کی حمایت کروں گا جو اپنے یقین میں سچا اور طاہر اور امین نبی کا بیٹا ہے، وہ سچا نبی جو ہم تک دین لایا اور خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرتا رہا۔ حکیم بن طفیل نے کھجور کے پیچھے سے نکل کر آپ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور اسے بھی قطع کر دیا۔ آپ نے اسی عالم میں یہ رجز پڑھا: اے نفس، کافروں سے نہ ڈر، تجھے رحمت خدا کی بشارت ہو۔ اس کے برگزیدہ نبی کے ساتھ انہوں نے اپنی سرکشی سے میرے بائیں ہاتھ کو قطع کر دیا۔ اے اللہ، انہیں جہنم کی تپش میں ڈال دے۔ جب دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تو آپ نے تلوار کو دانتوں سے روکا اور علم کو کٹے ہوئے بازوں سے سہارا دے کر سینے سے لگا لیا۔ ایسے عالم میں یہ کہہ کر حملہ کیا کہ دیکھو اس طرح حرم رسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اتنے میں اس پر ایک تیر آ کر لگا اور پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر یا آنکھ پر لگا، پھر آپ کے سر اتھر پر آہنی گرز لگا، جس کے صدمے سے آپ زمین پر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی: ادرکنی یا اخی، اے بھیا، بھائی کی مدد کو پہنچیے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے سرانے پہنچے اور آپ کی حالت کو دیکھ کر فرمایا: آج میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ تدبیر بن گئی۔ آنکھ کے تیر اور زخمی جسم مطہر کو دیکھ کر ابو الفضل کے پہلو میں بیٹھ گئے اور بہت دیر تک گریا کرتے رہے۔
یہاں تک کہ ابوالفضل عباس کی روح ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ بعض روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل کے سر کو اپنی گود میں لے کر آنکھوں کا خون صاف کیا۔ ابوالفضل عباس نے امام حسین علیہ السلام کی صورت دیکھ کر گریہ کیا۔ امام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ کیسے نہ روؤں، اس وقت تو آپ نے میرا سر مٹی سے اٹھا لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کا سر مٹی سے کون اٹھائے گا اور کون اس کی گرد کو صاف کرے گا؟ ابھی حسین بیٹھے ہی تھے کہ روح جسم مطہر سے اعلیٰ علین کی طرف پرواز کر گئی، اور امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فریاد کی، واہ خیا واہ باسا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے تلوار کھینچی اور لشکر یزید پر حملہ کیا۔ وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ لوگ آپ سے اس طرح فرار کر رہے تھے جیسے شکاری درندے کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ جب لشکر بھاگا تو آپ نے یہ کہہ کر کئی حملے کیے کہ کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، آپ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس کے بعد پھر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 63 پر ہے، مالیہ سبطین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 پر بھی ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 40 اور 41 پر بھی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام واپس آئے تو جناب سکینہ میں نے ابوالفضل عباس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے شہادت کی خبر سنائی۔ جناب زینب نے سن کر فریاد کی اور واخی و عباسا کی صدا بلند کی، پھر بیویوں نے کے رونے کا غل بلند ہوا، اور یہ روایت بھی مالیہ سبطین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی گریہ فرمایا، اور پھر آپ نے ابوالفضل عباس کے لیے یہ اشعار پڑھے، اے میرے بھائی، اے میرے نور چشم، اے میرے پارہ جست، تم میرے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کی طرح تھے۔ اے میرے باپ کے بیٹے، تم نے اپنے بھائی کی مدد کی یہاں تک کہ اللہ نے تمہیں بہشتی مشروب کا جام پلایا۔ اے قمر منیر، تم ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں میرے مددگار تھے۔ اب تمہارے بعد زندگی کا لطف نہیں ہے، یقیناً ہم آنے والے کل میں پھر ساتھ ہوں گے۔ میرا شکوہ اللہ سے ہے اور صبر بھی اسی کے لیے ہے، اور اس پیاس اور پریشانی میں اسی کا سہارا ہے۔ صفحہ نمبر 447 ہے، عنوان ہے ایک روایت۔ بعض لوگوں نے ابوالفضل عباس کی شہادت کو اس طرح بیان کیا کہ جوانان بنی ہاشم کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب ابوالفضل عباس کے ساتھ مل کر فوج یزید پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدت کا تھا کہ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے زخمی ہو کر ہٹ گئے۔ جب دستوں نے راہ فرار اختیار کی تو ابن سعد نے دستوں کو للکار کر کہا، یہ دونوں علی کے بیٹے ہیں، تم لوگ ان کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ فوج یزید کے دستوں نے دونوں میں جدائی ڈال دی۔ جب دونوں بھائی ایک دوسرے سے اوجھل ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ لگا کر حملہ کیا، انا بن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، تاکہ عباس کو خبر ہو جائے کہ حسین زندہ ہیں۔ اسی طرح ابوالفضل نے بھی حملہ کرتے ہوئے یہ نعرہ لگایا، انا ابن علی مرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے زندہ ہونے کی خبر رہے۔ اسی طرح یہ دونوں بھائی نعرہ لگا کر جنگ کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، اور ابوالفضل عباس نعرہ لگاتے ہیں، انا ابن وسیع المصطفیٰ۔ اسی طرح کے نعرے لگاتے ہوئے دونوں بھائی جنگ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اپنی سلامتی کی اطلاع دیتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا جب امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک بھائی کی آواز نہیں پہنچی، اور آپ نے دیکھا کہ گھاٹ کی طرف فوجوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر بھرپور حملہ کر کے اس تعداد کو منتشر کر کے محاصرے کو توڑا۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بھائی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے خاک اور خون پہ غلطہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بنظر غائر اس روایت کے مطالعے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ابوالفضل عباس کے رخصت طلب کر کے جانے سے قبل کا ہے، جسے راوی نے شہادت کے واقعے سے متصل کر کے بیان کر دیا ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے عباس
اصغر بن علی۔ سہپر کاشانی تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹوں میں دو کا نام عباس تھا، ایک عباس اکبر اور دوسرے عباس اصغر۔ اس کا قوی احتمال ہے کہ عباس اصغر شب عاشور اور عباس اکبر روز عاشور شہید ہوئے۔ شب عاشور عباس اصغر بھی پانی کی طلب میں جانے والوں کے ساتھ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ علامہ مکرم نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے 16 بیٹے تھے، حسن، حسین اور محسن جناب فاطمہ الزہرا کے بطن سے، محمد حنفیہ جناب خولہ کے بطن سے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان جناب ام البنین کے بطن سے، عمر اطراف اور عباس اصغر جناب صہبا کے بطن سے، محمد اصغر جناب اسامہ بنت ابی العاص کے بطن سے، یحییٰ اور اون جناب اسماء بنت امیس کے بطن سے تھے، عبید اللہ اور ابو بکر جناب لیلہ بن مسعود کے بطن سے، محمد اوسط، ان کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے، اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر۔ قاسم بن اسبق مجاشی بیان کرتا ہے کہ جب شہداء کے سر کو کوفے لائے گئے تو ایک شخص جو شکل و صورت کا اچھا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں ایک کم عمر نوجوان کا سر آویزہ کیا ہوا تھا، جو 14ویں کے چاند کی طرح اور پیشانی پر سجدے کا نشان نمایاں تھا۔ گھوڑا جب سر جھکاتا تھا تو سر زمین سے متصل ہو جاتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ سوار نے جواب دیا کہ عباس بن علی کا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ حرملہ بن کاہل اسدی۔ راوی کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حرملہ سے پھر میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بد شکل اور بہت سیاہ پایا۔ میں نے پوچھا کہ اس دن تو تم اچھی شکل کے تھے اور آج تو تم سے زیادہ کالا اور بشکل کوئی اور نہیں ہوگا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جس دن سے میں نے وہ سر اٹھایا تھا آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نہ ہوتا ہو کہ جب میں سوتا ہوں تو دو اشخاص آ کے مجھے بازو سے تھام کر آگ میں پھینک دیتے ہیں، میں صبح تک جلتا رہتا ہوں اور بدترین حالت میں مرا۔ اور یہ روایت ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 291 پر۔ قاسم بن اسبق بن نباتہ کا بیان ہے کہ میں نے قبیلہ بنی ابان دارم کے ایک شخص کو انتہائی سیاہ دیکھا، جبکہ میں پہلے سے سرخ و سفید دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک نوجوان جو حسین کے ساتھ تھا اور اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، میں نے اسے قتل کیا تھا۔ اس دن سے کوئی رات نہیں گزری مگر جب کہ میں سوتا ہوں تو وہ جوان آ کے مجھے گربان سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیتا ہے اور میں صبح تک چیختا رہتا ہوں اور میری بستی کے لوگ میری چیخ و پکار سنتے رہتے ہیں۔ اور یہ روایت مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 449 اور اگلے شہید کا نام ہے عمر بن علی۔ ان کی کنیت ابو القاسم تھی اور مادر گرامی کا نام ام حبیبہ بنت عباد بن ربیعہ تھا۔ ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں متولد ہوئے۔ یہ امیر المومنین کی اولاد ذکور میں آخری تھے۔ عمر اور رقیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے چلے تھے۔ رقیہ کے ساتھ ان کے دو بیٹے عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم اور ایک بیٹی عاتقہ، اور عمر کی والدہ بھی شریک سفر کربلا تھیں۔ ان کے بھائی ابو بکر کو زجر بن بدر تمیمی نے شہید کیا تھا۔ آپ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے اور زجر کو مقابلے پر للکارتے ہوئے رس پڑھا، میں تم سے جنگ کر رہا ہوں لیکن تم میں زجر کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ شقی جو رسول کا منکر ہے۔ اے زجر، عمر کے قریب آ تاکہ تجھے جہنم میں بھیجا جائے جو آگ کے شعلوں میں بدترین مکان ہے، اس لیے کہ تو کافر و منکر ہے، اے بدترین خلائق۔ رس پڑھ کر جنگ کی اور کچھ افراد کو قتل کیا، پھر میسرہ پر حملہ کیا۔ آپ رس پڑھتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے۔
ہٹو اے دشمنان خدا، ہٹو عمر کے پاس سے، اے شیر کے پاس، اس شیر کے پاس سے ہٹو جو غضبناک ہے، وہ تمہیں تلواریں مار رہا ہے، ہرگز فرار نہیں کرے گا اور بزدلی کو قبول نہیں کرے گا۔ چند افراد کو ہلاک کر کے شہید ہوئے، اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 164 پر ہے۔ ان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ شہداء میں ہے یا نہیں۔ مناقب ابن شہر آشوب، مقتل ابو مخنف، نفس المحمول قمی، بہار الانوار علامہ مجلسی کی، رجال المامقانی اور ناسخ التواریخ میں انہیں شہداء کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ روایت فرسان الہجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر۔ صفحہ نمبر 450۔ اگلے شہید کا نام ہے اون بن علی۔ آپ کی مادر گرامی جناب اسما بنت امیس ہیں۔ یہ بہادر اور خوش اندام جوان تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں دیکھا اور فرمایا، کیا تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ کیا کرو گے؟ عرض کی کہ بھیا میں مرنے کے لیے کیوں نہ تیار ہوں، آپ کی غربت اور بے کسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ جنگ کی اجازت لے کر میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا، میں اس قوم سے ہدایت یافتہ دل کے ساتھ جنگ کروں گا اور انہیں احمد مجتبیٰ کے نواسے سے باز رکھوں گا۔ اب میں تمہیں شمشیر براں سے ہلاک کروں گا تاکہ تم لوگ میرے آقا سے جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ آپ نے حملہ کیا اور شہید ہوئے، اور یہ روایت تخلیص از تنقیح المیقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355، ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339، فرسان الہجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ صاحب ناسخ نے مقاتل کی ایک طویل فہرست بیان کرنے کے بعد لکھا کہ ان میں اور دیگر کتب مقاتل میں جناب اون بن علی کی شہادت کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس واقعے کو صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا ہے، جو اہل سنت کے اکابر علماء میں سے ہیں اور روایات میں قابل وثوق بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بحر اللیالی میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن میں روضۃ الاحباب سے نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ حسین و جمیل و شجاعت میں حیدر کرار کے وارث تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم اکیلے اتنے بڑے لشکر سے جنگ نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میدان میں مبارز طلبی سے جنگ کرو۔ آپ نے بھائی کی خدمت میں عرض کی، جسے جان دینے کی خواہش ہو وہ لشکر کی کثرت اور قلت کو کب دیکھتا ہے۔ پھر آپ میدان میں آئے اور آتے ہی قلب لشکر پر حملہ کیا اور میمنہ اور میسرہ کے بھی بہت سے سپاہی قتل کیے۔ میمنہ اور میسرہ کے 2000 سپاہیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، لیکن خدا کی توفیق سے آپ گھیرے کو توڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سر کا بوسہ لیا اور دست و بازو کی طاقت کی تعریف کر کے فرمایا، خوب لڑے اور زخمی بھی ہوئے، تھوڑا سا آرام کر لو۔ اون نے عرض کی، میں تو دوبارہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اس لیے حاضر ہو گیا، ورنہ میں تو جنگ سے پشت دکھانا پسند نہیں کرتا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ پر جان کو قربان کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اون کا گھوڑا جنگ سے تھک گیا ہے، انہیں دوسرا گھوڑا دیا جائے۔ اون گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور بڑی شدت سے دوسرا حملہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے زمانے میں صالح بن سیار نامی ایک شخص نے شراب نوشی کا ارتکاب کیا تھا اور آپ نے جناب اون کو اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ عاشورے کے دن فوج یزید میں موجود تھا۔ اس نے جب اون کو پیاسا اور زخموں سے چور دیکھا تو گھوڑا دوڑا کر آپ کے قریب آیا اور سخت سست کہنے لگا۔ جناب اون نے اسے نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ اس کے بھائی بدر بن سیار نے جب یہ دیکھا تو بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جناب اون کے قریب آیا اور آپ نے اسے بھی ہلاک کیا۔ اس دوران خالد بن طلحہ کو موقع مل گیا، اس نے کمین گاہ سے نکل کر تلوار ماری اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور فرمایا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، اور روح
اور روح دار آخرت کو پرواز کر گئی۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 اور 340 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں محمد بن علی اصغر۔ امیر المومنین علیہ السلام کے 3 فرزند محمد کے نام سے موسوم تھے۔ محمد اکبر یعنی محمد حنفیہ، محمد اوسط، ان کی والدہ امامہ بنت ابو العاص سے ربی تھیں، اور تیسرے محمد اصغر جن کی والدہ لیلہ بنت مسعود دارمی تھیں، اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ابو بکر بن علی کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ اور یہ روایت فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ فاضل سماوی نے ابو بکر بن علی کے ذیل میں ان کا نام محمد یا عبداللہ بتایا ہے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ محمد اصغر اجازت لے کر میدان میں آئے اور چند افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ انہیں قبیلہ دارم کے ایک شخص نے شہید کیا۔ طبری کے مطابق بنی آبان بن دارم کے ایک شخص نے محمد بن علی ابن ابی طالب کو تیر مار کر شہید کیا اور سر کاٹ کر لے گیا، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 پر۔ ابو الفرج اصفہانی کے مطابق محمد اصغر بن علی بن ابی طالب کو بنی آبان بن دارم کی ایک شاخ تمیم کے شخص نے شہید کیا، اور یہ روایت ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 91 پر۔ اور آپ پر سلام اس طرح ہے: السلام علی محمد بن امیر المومنین۔ شہداء کا بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں دیگر شہداء کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔